شاہین السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی بلال بتائیں. بھائی کیا حال چال ہے؟ اللہ کا ٹھیک ٹھاک ہیں کرم, آپ؟ اللہ کا کرم بیٹا. جی آپ سے دو باتیں کرنی, دو مشورے لینے آپ سے نا جی جی. بلال بھائی. آپ نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا, وہ بہت اچھا رہا ہمارے لیے نا ماشاءاللہ سے. تو اب یہ ہے کہ میرے میاں نا پتی کا کام کرتے تھے. تو ہیلو جی 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 فرمائیے. تو نام بھی پتی کا بتاتے کام جانا کرتے, شاہین, نام بھی بتاتی جائیے. جی ایاز احمد ہے. ایاز احمد, اچھا. جی جی پتی کا کام کرتے تھے نا, تو وہ جیسے لاس ہی ہو گیا, نقصان ہو گیا نا اس میں بہت. اچھا اچھا. تو پھر اب پراپرٹی نا جیسے گھر بھی سیل کیا ہے, دکان بھی سیل کی ہے نا. ہاں. تو اب آگے یہ ہے کہ پراپرٹی کا ہی کام کریں یا کوئی کپڑے کا یا کسی نہیں, اور اپنے چیز کا گھر کام اور کریں. اثاثوں کو بھیجنا پراپرٹی کا کاروبار کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو اثاثے بیچے آپ نے. جی وہ یہ تھا کہ جو دینے تھے نا جن لوگوں کے پیسے تھے, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ دو ہمیں پیسے. تو ادھار کیوں لیا ہوا تھا یار؟ وہ پتی کا کام جیسے کاروبار تھا نا کہ چلو اچھا ہوگا اور مزید اچھا ہوگا, تو بس اسی وجہ سے وہ ادھار بھی بہت ہو گیا تھا. اچھا, تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہے نا کہ تمہارا شوہر کوئی بہت اچھا کاروباری آدمی ہے نہیں؟ انہوں نے پہلے بھی کام کیا تھا, بس اللہ کا شکر تھا کہ روٹی مل رہی تھی. وہ اللہ تو یہ بازو شکر میرے تھا جیسے اللہ کا کا. بھی پکڑتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بازو پکڑتا ہے تو بس پھر کمال ہی ہو جاتا ہے نا. لیکن وہ ذہنی طور پہ کاروباری آدمی ہے نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, اچھا اب وہ زمینوں کے کاروبار میں اگر جائیداد کو بیچ کے جا رہا ہے تو یہ بڑا ہی رسک فیکٹر ہے. لیکن اس رسک فیکٹر میں اس کو مشورے دوں گا. ایاز کو جس چیز میں جانا چاہیے دیٹ از سالڈ, وہ پیرشبل نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ دودھ کا, کھانے پینے کا کام نہیں کرنا چاہیے. اس کو یا زمین کا کام کرنا چاہیے یا کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہیے. اور پڑھنے میں اس کو کہنا کہ لاحول کی تسبیح, لا حول ولا قوت الا باللہ, اور سورہ اخلاص یہ پڑھتا رہے ہر وقت. حضور اقدس کاروبار میں نہیں کرنا ہے, میں نے لوگوں سے پیسے لیے. ظاہر ہے لوگوں سے جب میں پیسے لیتا ہوں تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جناب میں آپ کو اس پہ یوں ریٹرن کیا کروں گا. یہ کسی صورت میں سود کے زمرے میں تو نہیں آئے گا. یہ تو مشارکت اور مداربت ہے جو شرعاً جائز ہے. کیا انسان کسی سے پیسے پکڑے اور اس بنیاد کے اوپر کام کرے کہ تو سلیپنگ ہے میں ورکنگ ہوں. لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو پیسہ دیا جاتا ہے نا وہ نفع اور نقصان کی بنیاد کے اوپر دیا جاتا ہے. تو پھر وہ واپس والی تو اصل بات یہ اگر حقیقت میں نقصان ہو جائے نا, اور اگر بندہ ایماندار ہو, تو وہ جو اگر وہ بندہ تقاضا کرے گا نا کہ میں صرف نفع کا ہی بائیوال تھا, مجھے صرف نفع ہی آنا چاہیے تھا, اب نقصان ہو گیا, مجھے میرا اصل زر واپس کرو. اصل زر واپس کرنا اخلاقاً اور نفلاً جائز ہے, لیکن کسی کا مطالبہ کرنا سود ہے اگر نقصان ہو گیا ہو. اگر نقصان ہو گیا ہو تو مطالبہ کرنا سود ہے. ظاہر ہے نفع اور نقصان کی شراکت ہوتی ہے. شراکت کی جو پہلی شرط ہے وہ مداربت کی, جو شرعی شرط ہے, مطلب ہے کہ آپ دو بندے مل کے دونوں پہ کام پروفٹ اینڈ لاس میں شامل ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ پروفٹ آتا رہا 10 سال, تو پروفٹ میں تو حصے دار تھا, جیسے ہی نقصان ہوا میری جی انویسٹمنٹ واپس کر دی جائے, اب تو نقصان ہو چکا. مانگنے والا سود مانگ رہا ہے, مانگنے والا سود مانگ رہا ہے, چاہے وہ اصل مانگ رہا ہے. کمال بات ہے, یہ بات میں نے زندگی میں نہیں سنی ہوئی تھی, آپ نے بھی یقیناً نہیں سنی ہوئی تھی. اصل مانگنا بھی سود ہے اگر آپ کا جینون نقصان جینون ہے اور آپ نے پروفٹ اینڈ لاس پہ ہی ہو سکتا ہے, ورنہ وہ سود کے زمرے میں پھر آ جائے.